الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد الصلاة کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے حضور سرکار بغداد حضرت پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر کی اور ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی صوبان بھائی اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے آج کی یہ محفل عقیدت و احترام کے ساتھ سجائی گئی ہے. اللہ رب کریم ان کے اس اہتمام کو اور اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ذکر اولیاء کرام کو اولیاء کرام کی برکت سے انہیں اور ہم سب کو اللہ رب العالمین مالا مال فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
تو یوں آج کی یہ محفل نزول رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ گھر میں اس انداز سے وقتاً فوقتاً ذکر صالحین کرنے سے جہاں گھر والوں کی، عزیزوں کی، دوست احباب کی اچھی تربیت ہوتی ہے، وہیں پر گھر میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان بزرگوں کے جب وسیلے سے دعا ہوتی ہے تو پھر وہ دعاؤں کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یوں آج کی یہ محفل جنہوں نے سجائی ان کے لیے بھی اہم ہے، اور ہمیں شرکت کی توفیق ملی تو ہمارے لیے بھی یہ قابل تعظیم بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے، ذکر اولیاء کرام، ذکر پیران پیر، ذکر سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے ذکر اولیاء کو، ذکر صالحین کو، قرآن نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ محفل سجائی اور ہم نے اولیاء کرام کے ذکر پر لوگوں کو جمع کیا، ہم اور آپ تو بہت بعد میں ہیں۔ اللہ والوں کا جو ذکر ہے، اولیاء کرام کا جو ذکر ہے، صالحین کا جو ذکر ہے، یہ تو ورفعنا لک ذکرک کی برکت سے خود رب کریم نے ان کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ یعنی خود اللہ نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ دو آیتیں تو میں نے شروع میں وصول برکت کے لیے تلاوت کی ہے کہ اگر ان آیتوں میں ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کو یہ موضوع کتنا پسند ہے، اس کے پیاروں کا ذکر کرنا، اس کے پیاروں کے لیے جمع ہونا، یہ خود رب کو کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ ان آیتوں سے ہم لگا سکتے ہیں جو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلے ہم انہی آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 64، یہ ترتیب سے تین آیتیں ہیں جو اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہیں، اور ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے بھی شروع میں جب محفل کا آغاز کیا تو انہی آیتوں کی تلاوت کی۔ یہ 62 سے 64 تک سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا اور اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اولیاء کا بلکہ لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ان آیتوں کی یہ تشریح اختیار کی، بلکہ خود رب نے اولیاء اللہ کا لفظ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، لوگوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ یہ تو ایک تو آغاز دیکھیں اسٹارٹ کیسا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے سے تنبیہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سب کے سب متوجہ ہو جاؤ۔ حالانکہ قرآن میں اور بھی اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی، لیکن ان تمام باتوں سے پہلے تو اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بات اولیاء کرام کی آئی اور بات ولیوں کی آئی تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اولیاء اللہ کے جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ان پر غم ہوگا۔ یعنی کس بات کا غم اور کس بات کا خوف؟ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی
قیامت کے دن یا موت کے وقت جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آتا ہے تو عام آدمی کے لیے وہ بڑا خوف کا وقت ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، نہ جانے کس حالت میں میری پیشی ہوگی، اور قیامت کے دن نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کی نیک بندوں کا مقام آیت نمبر 62 سورہ یونس ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ ان نیک بندوں کو، ان اولیاء اللہ کو، ان اللہ کے محبوبین کو، ان کا مقام یہ ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی اگر جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے تو یہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو اپنے ماضی یعنی جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا اس کا نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور نہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا کوئی انہیں خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کا یہاں پر ذکر فرما دیا، دونوں باتوں کا ذکر فرما دیا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد پھر 63 میں اشتہا فرمایا، پھر ان کی پہچان بتائی، اللہ والوں کی پہچان بتائی تاکہ لوگوں کو اچھی طرح ان کی پہچان حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ الذین آمن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان۔ دیکھیں ہم اور آپ تو اپنا ایمان خود بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اپنا ایمان کے دعوے خود کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان خود رب بیان فرماتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، مطلب اللہ ان کو ایمان والا کہتا ہے، تو اس سے زیادہ پختہ ایمان والے کون ہوں گے کہ جن کے ایمان کی گواہی ان کا مولا دے رہا ہو، جن کے ایمان کی تصدیق ان کا رب اور ان کا پروردگار فرما رہا ہو۔ اور تو اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، الذین آمنوا کے بعد رب نے تقوی کی گواہی بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان تقوی ہیں، جن کے دلوں میں میرا خوف ہے، اور جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے۔ ہم اور آپ، ہم دنیا کے سامنے اپنی صفائی دیتے ہیں کہ میں گناہوں سے، میں فلاں چیز سے پاک ہوں، میرا دامن فلاں معاملے میں پاک ہے، میں فلاں معاملے میں کلیئر ہوں۔ ہم اور آپ اپنی صفائی ہم خود دے دیں، مگر اللہ کے ولی وہ ہے کہ جن کی پاکیزگی خود رب بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان تقوی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان عمل اگر کرے تو پھر ان کے جیسا کرے، کہ جب خود رب، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ مولائے کریم پروردگار خود فرماتا ہے کہ یہ ہے میرے وہ بندے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صاحبان تقوی و پرہیزگاری بھی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آئیے، اور وہ آیت جناب 64، ایک اور اللہ نے منقبت ان کی بیان فرمائی، ایک اور تعریف اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جن کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بشارت۔ بشارت کا مطلب کیا؟ یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے ان کی نیک نامی ان کے لیے عام کر دی، لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ جاری فرما دیا، اور پھر آخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کی تعریف کو بلند فرمائے گا، ہر طرف ان کا چرچا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اور یہ تفسیر یا تشریح میں خود بیان نہیں کر رہا، بلکہ علماء مفسرین نے یہ معنی بیان کیا۔ امام ابن جوزی تفسیر زاد المسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان اللہ والوں کے لیے
دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو فرماتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کا ذکر بلند فرما دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ جاری فرما دیتا ہے، اور جب آخرت کا وقت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو رب کریم وہاں بھی انہیں شہرت، عزت، رفعت، بلندی اور نیک نامی ہی نیک نامی عطا فرمائے گا۔ یہ گویا کہ ان کا وہ رتبہ ہے کہ جو دنیا میں بھی ہے اور وفی الآخرہ آخرت میں بھی ہے۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دنیا والے اگر آج کسی کی تعریف کرتے ہیں اپنی دنیاوی رشتے کی وجہ سے، تو کل کو لوگوں کا ذہن یا خیال یا رائے بدل جاتی ہے، لیکن رب نے اپنے نیک بندوں کی ایسی ذمہ داری لی کہ اگر بالفرض دنیا والے ان کی تعریف نہ بھی کریں، منقبت نہ بھی پڑھیں، ان اللہ والوں کے لیے محفل نہ بھی کرے، تو رب نے خود ان کی تعریف کر کے آگے فرما دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لوگوں اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ رب نے انہیں ہمیشہ کے لیے گویا کہ باعزت بنا دیا ہے، رب نے ہمیشہ کے لیے ان کو ولایت اور یہ رتبہ اور یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اگر اس آیت کی روشنی میں ہم اگر حضور سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک زندگی کو دیکھیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان اولیاء اللہ کے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان بھی ہیں، وکانوا یتقون، وہ تقوی والے بھی ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی نیک نامی ہی نیک نامی ہے۔ اگر ان آیتوں کی روشنی سے حضور سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آج تک ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا حضرت غوث اعظم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور یہ جو 11ویں شریف اب منائی جا رہی ہے، اس سال اسلامی سال چل رہا ہے، یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 1446 ہو گیا، یہاں محرم سے 46 ہو گیا، 46 ہجری چل رہا ہے۔ تو یہ کتنے عرصہ ہو گیا حضور سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 900 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ رہے ہیں، یعنی اگلے 100-125 سال کے بعد 1000 سال کا عرصہ پیران پیر کو مکمل ہو جائے گا۔ اتنے طویل عرصے تک حضور سرکار بغداد ہمارے اور پوری دنیا کے دلوں پر حکمرانی فرما رہے ہیں، اور نہ صرف حکمرانی بلکہ بچے بچے کی زبان پر ان کی محبت کے ترانے جاری ہیں، ان کی منقبت کے تذکرے جاری ہیں، اور ان کا وسیلہ دعاؤں میں دیا جا رہا ہے، اور ان کے مزار اور انوار پر کیا رونق ہے، مشرق و مغرب میں کیا رونق ہے، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کی کیا جناب علی ایک ریل پیل ہے۔ یہ تو ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 11ویں شریف کے اس مہینے کو لوگ کس کس انداز سے اور کس کس طرح دنیا بھر میں کہاں کہاں ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کی کا اظہار ہے کہ قرآن نے کیا فرمایا، جو ابھی آپ حضرات نے سنا، اور اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اللہ ان کا ذکر جاری کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بشارتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور عرض کروں کہ جب یہ اللہ والے دنیاوی زندگی پوری کرنے کے بعد دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس وقت کیا منظر ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر پوری زندگی اس پہ ڈٹ گئے، یعنی اللہ کی ولایت کا تعلق انہیں ایسا مل گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ سے دوستی کر لی۔ فرمایا کہ پھر ان کا مقام یہ ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، وہ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔
یعنی یہ کب نازل ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک تشریح اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جس وقت ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے تو فرمایا کہ ادھر وہ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اور ادھر اللہ کے فرشتے ان پہ نازل ہو کر انہیں بشارت اور خوشخبری عطا فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں گویا کہ ان کی روح نکلتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جناب حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اور ان کا رتبہ۔ 470 ہجری میں حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، 470 میں حضرت سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 570 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو 570 ہجری سے اب یہ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ یہ ہے حضرت سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے تذکرے میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ کمی تو دور کی بات ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ان کا ذکر خیر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی حضرت غوث اعظم چونکہ حسنی اور حسینی ہے، آقا کے شہزادے ہیں، وہ بی بی فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ والد کی طرف سے حضرت سرکار غوث اعظم حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے، تو اس لیے حسنی اور حسینی فیض اس طریقے سے سرکار بغداد پر جاری ہوا کہ خود اللہ نے نبی پاک کے لیے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اور جب وہ سایہ ورفانا آپ کے شہزادے عبد القادر جیلانی پر آیا تو اللہ رب کریم نے حضور کی برکت سے جس طرح اولیاء کے ذکر کو بلند فرمایا تو حضرت سرکار بغداد کو خصوصی اللہ رب العالمین نے بلندی عطا فرمائی، اور ان کے ذکر کو بھی اور ان کے تذکرے کو بھی اللہ رب العالمین نے بلندی عطا فرمائی۔ اسی لیے حضور سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے باقاعدہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جتنے ولی ہیں وہ سب کے سب میرے ماتحت ہیں، میری ولایت کے سائے میں ہیں۔ اور یہ گویا کہ حضور کے فیض سے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور تمام انبیاء کی نبوت ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت کے فیضان سے ہے، نبوت کے فیض و برکات سے ہے، تو تمام اولیاء کی ولایتیں سرکار بغداد غوث اعظم کی خصوصی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جاری فرمائی کہ آپ رضی اللہ عنہ پر یعنی غوث اعظم پر خود آقائے دو عالم کی نگاہ کرم ہے، اور پھر حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہے دیگر اولیاء کرام پر، اس لیے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب یہ اعلان انہوں نے بغداد کے منبر سے فرمایا تو یہ آواز اللہ رب العالمین نے دور و دراز تک جو بھی اولیاء تھے دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے اور وہ اپنے اپنے مقامات و مراتب میں قرب حاصل کرنے میں مصروف تھے اور اپنے اپنے اوراد و وظائف میں تھے، اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آواز اور یہ اعلان ان تک اللہ نے پہنچایا، اور جب وہ اعلان ان تک پہنچا تو انہوں نے خود اپنے سر کو حضرت عبد القادر جیلانی کے احترام میں جھکایا ہے اور اعتراف کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا اور انہوں نے باقاعدہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے آگے اپنے سر کو جھکایا۔ بلکہ خواجہ صاحب کے بارے میں تو یہاں تک آیا، حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں آیا، انہوں نے کس طرح غوث اعظم سے وہ برکت اور وہ روحانیت اور وہ فیض پایا کہ اس وقت وہ خراسان کے پہاڑوں میں مراقبے میں اور ذکر و اذکار میں تھے۔ کون؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ بغداد میں عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ قدمی ہادی
علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن یعنی ان کے اوپر ہے۔ اوروں نے تو اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ بالکل ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کی ولایت کا، لیکن حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ ان تک جب یہ اعلان پہنچا ہے تو انہوں نے اپنے سر کو جھکا کر ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، بل علی عینی و راسی، بلکہ میرے شیخ آپ کا یہ قدم میری آنکھوں پر ہے اور میرے سر پر ہے۔ اس طریقے سے ان بڑے بڑے ولیوں نے، ان بڑے بڑے اولیاء کاملین نے، اولیاء کرام نے حضرت سیدنا سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرداری عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، یعنی ولایت میں جو مقام سلطنت ہے، ولایت میں جو سرداری ہے، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے حضرت سرکار بغداد کا مقام یہ ہے، اور آپ کے گھر کے اندر آپ کی تربیت یہ ہے جو والدین نے تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا انداز یہ ہے کہ حضرت سرکار بغداد کو باقاعدہ آپ نے جو گھر میں تربیت پائی اس کے مطابق آپ نے باقاعدہ مختلف علماء کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ حالانکہ آپ پیدائشی طور پر ولی، اللہ نے آپ کو ولایت کے لیے شروع سے چن لیا، منتخب فرما لیا، لیکن اس کے باوجود آپ باقاعدہ علماء کی طرف سفر کرتے ہیں، اصول علم کرتے ہیں، تفسیر قرآن بھی سیکھتے ہیں، باقاعدہ حدیث کا درس بھی لیتے ہیں، اور دیگر علماء کی طرف آپ جاتے ہیں۔ اور 18 سال کی عمر میں آپ نے مختلف وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کی طرف سفر کر کے جو اس وقت علوم رائج تھے، جتنے بھی علمی اس زمانے میں سلسلے تھے، ان سب کی طرف آپ نے رجوع فرما کر یا ان علماء کی طرف جا کر باقاعدہ آپ نے علم حاصل کیا۔ اور اس علم کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ والدہ نے جب آپ کو پہلی مرتبہ گھر سے روانہ کیا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو علم کے سفر کے لیے، تو باقاعدہ والدہ نے ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا میں تمہیں آج جب یہ رخصت کر رہی ہوں علم کے حصول کے لیے، تو فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی اس پورے سفر میں بھی اور زندگی میں میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کرنی، کبھی بھی کوئی بات ایسی نہ کہنا کہ جو سچ نہ ہو، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہ والدہ نے اپنے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی کو باقاعدہ نصیحت کر کے علمی سفر کے لیے آپ نے روانہ فرما دی۔ اور والدہ نے ایک نصیحت اور بھی فرمائی تھی کہ بیٹا اس پورے سفر میں ہمیشہ توجہ علم کی طرف رکھنا، میری بھی یاد آئے نا، والدہ فرما رہے میری یاد آئے تو تب بھی گھر پہ لوٹ کے نہ آنا جب تک کہ تم اپنی تعلیم اور اپنے علم کو مکمل نہ کر لو۔ یعنی وہ کیا زمانہ تھا کہ اتنی ولایت کے باوجود، اتنی کرامتوں کے باوجود اس زمانے میں علم کو اور نصیحتوں کو، سچائی کو اتنی ترجیح دی جاتی تھی اور اتنی بہترین طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں حالانکہ زیادہ ضرورت ہے اس بات، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلط بیانی، جھوٹ اور دیگر جو گالی گلوچ ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، وہ آج کے دور میں زیادہ عام ہو گیا۔ تو آج کے دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم تعلیم تو بڑھا رہے ہیں، علم زیادہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی روانہ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج وہ پاکیزگی کہ جو حضور غوث اعظم کے زمانے میں تھی، آج وہ طہارت، وہ تقدس، وہ آنکھوں میں نور، وہ دل کا سرور، اور وہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کا اللہ کے قرب قریب ہونا، جس طرح حضور غوث اعظم کے والدین نے اپنے آبا و اجداد سے تربیت پائی اور پھر ماں باپ کے سامنے حضرت عبد القادر جیلانی نے تربیت پائی، آج کے دور میں ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے وہ پاکیزگی، وہ تربیت اور وہ انداز آج رخصت ہو گیا۔
حضرت عبد القادر جیلانی نے جس ماحول میں تربیت پائی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی بالکل ابتدائی عمر میں مدرسے میں گئے کہ جس میں بچوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے قرآن شروع کرایا جاتا ہے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا زندگی کو پڑھی کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قرآن مجید شروع کرایا جانے لگا تو 18ویں پارے سے انہوں نے قرآن شروع کیا ہے. تو قاری صاحب بھی حیران ہو کر فرمانے لگے کہ میاں یہ باقی جو شروع کے 18 پارے ہیں یہ کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تو میں نے اسی وقت سیکھ لیا کہ جب والدہ ماجدہ ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی اور ان کی زبان پہ ہر وقت قرآن مجید جاری ہوا کرتا تھا. یعنی ہم نے بچپن میں ماں سے اتنا قرآن سنا کہ رب نے اس بچپن کی عمر میں ہی ہماری زبان پہ کلام مجید قرآن جاری فرما دیا. یہ وہ زمانہ تھا جناب، یہ وہ پاکیزگی کا دور تھا. تو کیوں نہ پھر وہ تربیت پانے والا بچہ امام الاولیاء بنے، کیوں نہ پھر وہ سلطان الاولیاء بنے. تو اسی لیے تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جناب علی یہ رتبہ، یہ مقام اور یہ عظمت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. تو بہرحال والدہ نے کیا کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. چنانچہ آپ کو قافلے میں روانہ کر دیا. اب راستے میں وہ قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، تو اندھیرے کی وجہ سے جب وہ قافلہ ایک ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس وقت ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا. اور حضرت عبد القادر جیلانی بھی اس قافلے میں موجود تھے. آپ ابھی بالکل نوجوان تھے، لیکن ظاہر ہے کہ قافلے میں اور بھی لوگ تھے، اپنے اپنے تجارتی کاروباری سفر پہ رواں دواں تھے. کوئی کسی کام سے جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے جا رہا ہے. اس میں حضرت عبد القادر جیلانی بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں جو والدہ نے ان کو روانہ کیا. اور اس وقت والدہ نے ان کی لباس میں 40 دینار، ظاہر ہے اس زمانے کی بڑا اماؤنٹ تھا، یہ 40 دینار ان کی والدہ نے ان کے کپڑوں میں ایک جگہ پہ سلائی کر دی ہے کہ بیٹا ضرورت کے موقع پر یہ تمہیں کام آئیں گے، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور تم اپنی ضرورتیں پوری کرنا مگر علم حاصل کرتے رہو. حضرت عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد ہر ایک کی تلاشی لینا شروع. اور تلاشی لیتے وہ ڈاکو جو ہے ایک شخص اس میں سے حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف پڑا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے. تو اسے یہ لگا کہ لڑکا سا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اور لوگوں کی تلاشی لے لوں یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس نے گزرتے پوچھ لیا عبد القادر جیلانی سے، لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تم بھی کوئی مال لے کر آئے ہو نہیں آئے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی نے والدہ کی نصیحت دی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. تو پوچھا تھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو سچ بول دیا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے. ڈاکو حیران ہوا کہ بھلا خود سے کون بتاتا ہے کہ میرے پاس بھی موبائل ہے؟ بھائی خود سے تو کوئی بھی نہیں بتائے گا نا. حضرت عبد القادر جیلانی فرما رہے میرے پاس بھی دینار رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا بتاؤ کہاں پر ہے؟ تو وہ جگہ کے جہاں والدہ نے سلائی کی بھی تھی اچھی طریقے سے بحفاظت، جو دینار اچھی طرح چھپائے ہوئے تھے وہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ رکھے ہوئے، لینا چاہو تو لے لو. تو بڑا حیران ہوا ڈاکو، اور حیران ہو کر اس نے جو سردار تھا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اسے جا کر بتایا کہ سردار اس قافلے میں ایک بڑا عجیب نوجوان ہے. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا جی بات یہ ہو گئی کہ جب میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو بجائے چھپانے کے، بجائے جھوٹ بولنے کے، اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی. تو اے سردار یہ بات بڑی عجیب ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اتنے برسوں کے تجربے میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے خود بتایا ہو کہ میرے پاس یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں بتاتا. سردار بھی حیران ہوا، کہا کہ ہاں بات تو ہے، بات تو سوچنے والی ہے. اللہ لے کر آؤ بچے کو، لڑکے کو یا بچے کو لے کر آؤ سامنے. حضرت عبد القادر جیلانی کو سامنے لایا گیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے خود بات کی اور کہا کہ نوجوان ذرا بتاؤ کہ وجہ کیا ہے کہ تم نے یہ بات سچ کیوں بتائی کہ تمہارے پاس اتنے دینار اور تمہاری والدہ نے یہ سلائی کر کے دیے ہوئے، تم نے کیوں بتایا؟
کہا کہ اے سردار بات یہ ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے ایک وعدہ لیا، میں بس اپنی والدہ کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ میری والدہ نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ آج میں تمہیں اس پاکیزہ سفر پر روانہ کر رہی ہوں، تو یہ سفر اتنا بڑا اور عظیم اور پاکیزہ ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کرنا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا۔ تو میں اپنی والدہ کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، اس لیے میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا اس ڈاکوؤں کے سردار پر کہ وہ آنکھوں سے آنسوؤں سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں آج میری آنکھیں کھول دیا اور آپ نے گویا کہ مجھے توبہ پہ آمادہ کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم اتنے نیک بچے ہو، اتنے نیک نوجوان ہو کہ اپنی والدہ کے وعدے کو بھی تمہیں توڑتے ہوئے حیا آ رہی ہے، اور میں اتنے برسوں سے اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہوں، میں اتنے برسوں سے اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اے نوجوان، تم نے میری آنکھیں کھول دی اور میں آج توبہ کرتا ہوں اور میں صدقے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر نہ صرف یہ کہ عبد القادر جیلانی کے پیسے واپس کیے، بلکہ غوث اعظم کی برکت دیکھیے، ابھی سفر کا آغاز ہے، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے اللہ نے سب کا مال ہر ایک کو واپس لوٹا دیا۔ یہ ولیوں کی برکت کا پہلا واقعہ دیکھ لیں، پہلا ظہور دیکھ لیں۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اللہ کے ولی کی برکت سے بھی کوئی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ذرا دیکھ لیں کہ ابھی پہلا سفر ہے جناب، ابھی تو کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور پہلے ہی سفر میں بلکہ صرف ظاہری دولت نہیں محفوظ ہوئی، بلکہ ان ڈاکوؤں کو جو توبہ کی توفیق ملی تو باطنی دولت بھی مل گئی، اور ان لوگوں کو جو ان کی دولت ظاہری مل گئی تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے ولی کی نشانی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے باطن کی بھی حفاظت فرما دی اور ظاہری دولت کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ ہے جناب مقام حضرت سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا، بے شمار آپ کے ایسے واقعات ہیں، ایسی کرامات ہیں کہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا شخص داخل ہوتا ہے جو برے ارادے سے آتا ہے، کہ گھر میں وہ کوئی چوری کرنے کے ارادے سے آتا ہے، اور جب کوئی چیز اسے نہیں ملتی اور وہ مایوس ہو کر خالی جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ایک شخص اگر بھولا بھٹکا آ گیا ہے ہماری طرف، برے ارادے سے صحیح، چوری کے ارادے سے صحیح، لیکن آیا تو ہے نا، تو اسے خالی نہ جانے دیا جائے۔ آپ نے چنانچہ اس کو اپنے پاس بٹھایا، اور نہ صرف اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا فرمایا، بلکہ آپ نے اس پر ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ کرم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ گار شخص کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اور زیادہ مختلف طریقوں سے اس کی تربیت فرمائی، حتیٰ کہ باقاعدہ وہ بھی بعد میں اپنے زمانے میں اللہ کے ولی کے طور پر مشہور ہوا، اور اسے بھی اللہ رب العالمین نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ تو گویا کہ سرکار بغداد کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر آنے والا نہ صرف ظاہری کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا ہے، بلکہ ان کی نگاہ کرم سے، ان کی نگاہ ولایت سے باطنی طور پر بھی حضرت سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا نوازتے ہیں کہ جہاں دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہاں پر میں چند اشعار پیش کروں گا اختتام کرتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو منقبت ہے بڑی مشہور، لیکن میں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کرتا چلوں تاکہ جو ہماری محفل ہے اس میں کچھ یہ باتیں بھی ہم سمجھ لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے مقام غوث اعظم کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ وہ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی پر ہے، تو فرماتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے
قدم اعلیٰ تیرا، اور فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ حضور غوث اعظم کے جب قدم اتنے اونچے ہیں تو سر مبارک کی رفعت اور بلندی کا تو کیا کہنا۔ اسے فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور ایک شعر بڑا کمال ہے جس میں حسنی اور حسینی جو فیض آ رہا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ فرمایا کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، یعنی نبوی می کہتا ہے بارش کو۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان پر جو بارش ہو رہی ہے وہ نبوی بارش ہو رہی ہے، یعنی عقائد عالم سے بارش ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں نبوی می، اور جب بارش ہوتی ہے جو فصل ہوتی ہے وہ اچھی طرح اگتی ہے نا، تو کہتے ہیں فصل کون سی؟ علوی، مولا علی کی فصل ہے، کیونکہ آپ حسنی حسینی ہیں تو سیدنا مولا علی کے بیٹے ہیں آپ۔ تو فرماتے ہیں نبوی می، یہ وہ گویا باغ ہے کہ جہاں پر بارش نبوی ہو رہی ہے، فصل علوی ہے، اور بطولی گلشن یعنی بی بی فاطمہ کا گلشن ہے یہ صاحب، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے میں 3 نام لیے۔ فرماتے ہیں نبوی می یعنی بارش مصطفیٰ کریم سے ہو رہی ہے، علوی فصل جو فصل اگ رہی ہے وہ مولا علی سے ہے، اور پورا گلشن اور پورا باغ بطولی ہے یعنی بی بی فاطمہ کا باغ ہے یہ۔ اب حسن و حسین رہ گئے، کہتے ہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، یعنی آپ جو ہے غوث اعظم حضور کے شہزادے ہیں نا، حسنی اور حسینی ہے، تو حضور چونکہ ابو القاسم ہے، یعنی آپ کے شہزادے حضور کے قاسم ہے، اور حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور خود حدیث میں فرما چکے کہ انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو پھر سرکار بغداد کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، یعنی جب سرکار دو عالم مالک و مختار ہے، اللہ نے آپ کو با اختیار رسول بنایا، تو پھر اس کی برکت سے آپ کے شہزادے عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ رب العالمین نے وہ عظمتیں اور وہ اختیارات گویا کے عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر آگے مزید انکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور آخر میں کیا خوب فرمایا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو۔ یہ حضور سرکار بغداد کے ایک ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے جو مریدین ہیں، میرے سلسلے سے جو وابستہ ہیں، وہ اگر کسی بھی طریقے سے مجھ تک پہنچے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہمارے جو شیخ ہیں، پھر ان کے جو شیخ ہیں، پھر ان کے جو شیخ ہیں، تو فرمایا کہ اگر تمہارے جو شیخ ہیں وہ اگر بہت بڑے اعلیٰ رتبے میں نہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، اوپر جا کر سب سے اعلیٰ ترین رتبے پر حضرت عبد القادر جیلانی تو اعلیٰ موجود ہے نا، تو اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے، فرما رہے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، یعنی کہ حضور سرکار بغداد نے جو وعدہ فرمایا ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک آسرا ہے اور ایک سہارا ہے، اور اس کے اندر ایک ہمارے لیے خیر و برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا رتبہ اور بہت عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ان اولیاء اللہ کا ذکر کر کے ہم اپنی زبانوں کو بھی تر کریں، اپنے دلوں کو بھی منور اور روشن کریں، اور خاص طور پر جو پیغام ہے ان کی زندگی میں پاکیزگی کا، کردار کا، عمل کا، وہ آج بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فضائل و کمالات تو ہم سنتے ہیں اور پھر جو اصل چیزیں وہ رہ جاتی ہیں، تو اسی کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے الحمدللہ آج یہ محفل سجائی گئی، اور ایسے ہر موقع پر یہاں پر اور ہمارے سہیل بھائی کے گھر پر یہ محفل سجتی ہے انشاءاللہ۔ اب جو آگے شب جمعہ المبارک آ رہی ہے، جمعرات ہے اور شب جمعہ ہے، بڑی شب آ رہی ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب 11ویں بھی ہے۔ 12ویں میں بھی یہی ہوا تھا کہ جمعرات تھی تو شب جمعہ بھی ملی اور 12ویں کی رات بھی رب نے عطا فرمائی۔ 11ویں میں بھی الحمدللہ
وہی فضیلت ہمیں پھر حاصل ہو رہی ہے کہ جمعے کی رات بھی آ رہی ہے اور 11ویں کی مبارک رات بھی آ رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ سہیل بھائی کے گھر پر وہ بڑی شب میں بڑی محفل ہوگی انشاءاللہ، تو وہاں پر پھر یہ حاضری ہوگی انشاءاللہ، پھر گفتگو ہوگی، سرکار بغداد کی باتیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس گھرانے پر اور ہم سب پر اللہ پاک سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی 11ویں کی برکتیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس خیرات میں سے، ان برکتوں میں سے اللہ حصہ عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمارے صوبان بھائی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، سہیل بھائی کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔